امریکی CIA نے خیبر ایجنسی میں سرجن کی پوسٹ پر تعینات ڈاکٹر شکیل افریدی کے ذریعے بلال ٹاؤن ایبٹ آباد میں جیلی ہیپیٹائٹس میم کے نام پر نہ صرف القاعدہ کے رہنما شیخ اسامہ بن لادن کے خاندان کے DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کیے، بلکہ ان کے زیر استعمال کمپاؤنڈ میں غیر محفوظ انداز میں الیکٹرانک چپ بھی نصب کروائی۔ معتبر ذرائع کے مطابق ڈاکٹر شکیل افریدی، جنہیں پاکستان کی ایک خفیہ ایجنسی نے گرفتار کیا ہے، اس سے قبل بھی CIA کے ایجنٹ اور لاہور میں 2 افراد کے قتل میں نامزد ملزم ریمٹ ڈیوس کے ساتھ خیبر ایجنسی اور افغانستان میں جاسوسی کر چکے ہیں۔ ہیپیٹائٹس میں پہلی مرتبہ 15 سے 18 مارچ 2011 اور اسی تسلسل میں 21 سے 23 اپریل کے دوران منعقد کی گئی، جس میں ڈاکٹر افریدی اور نواز شہر سے تعلق رکھنے والی لیڈی ہیلتھ ورکر بلال ٹاؤن میں موجود رہے اور بختیار بی بی المعروف بختو کمپاؤنڈ میں داخل ہو سکیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے یہ ویکسین پلانے کے لیے ایک لیڈیز اور ایک مرد آئے تھے یہ بلال ٹاؤن کے علاقے میں، تو انہوں نے مختلف گھروں میں گئے، لوگوں کو ویکسین دے رہے تھے۔ یہ جو کمپاؤنڈ کا ایریا ہے، جی ہاں، اس کے دائیں بائیں ادھر بلال ٹاؤن، گرگاہ، ٹھنڈا چوہا، یہ 3 علاقوں میں آئے تھے۔ اس جیلی ہیپیٹائٹس میم کے متعلق اگرچہ کوئی سرکاری اہلکار، پختو بی بی اور دیگر 14 لیڈی ہیلتھ ورکرز کیمرے کے سامنے بات کرنے سے انتہائی خوفزدہ ہیں، تاہم محکمہ صحت ایبٹ آباد کے انچارج نے اس جعلی میم کی تصدیق کی ہے۔ مائک پر بات نہ کرنے اور ٹی وی پر تصویر نہ دکھانے کی شرط پر انہوں نے بتایا کہ جیلی ہیپیٹائٹس میم سے قبل پولیو میم کے موقع پر بھی اسامہ کے کمپاؤنڈ میں مقیم خاندان نے اپنی رجسٹریشن نہیں کرائی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے صوبائی انچارج ڈاکٹر ترابی سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ اگرچہ CIA کے ایجنٹ نے ایک NGO کی رفائی میم کی آڑ میں اپنے مقاصد کی تکمیل کی، تاہم اس میم سے کئی اہم سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا ہمارے سیکورٹی کے ادارے CIA کی پاکستان میں خفیہ سرگرمیوں سے آگاہ ہیں؟ کیا رفائی کاموں کی آڑ میں غیر ملکی NGOز جاسوسی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں؟ کیا CIA کے محفوظ ہاؤس آئندہ بھی ملکی سالمیت کے منافی کام کرتے رہیں گے؟ ان تمام سوالات کے لیے عوام، پارلیمنٹ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومت کے جوابات کے منتظر ہیں۔ نثار احمد خان، ڈان نیوز، ایبٹ آباد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسیہ ریاض، پروگرام بات نکلے گی کے ساتھ۔ ناظرین، اس ہفتے کے شروع میں برطانوی اخبار گارڈین نے یہ خبر بریک کی کہ CIA جو کہ ایک امریکی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے اسامہ بن لادن کا DNA حاصل کرنے کے لیے ایبٹ آباد اور اس کے نواحی علاقوں میں ایک جعلی امیونائزیشن پروگرام چلایا۔ ایک برطانوی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی خدمات اس کے لیے حاصل کی گئیں، جو کہ رپورٹڈلی اس وقت پاکستانی اتھارٹیز کی حراست میں ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز جو اس خبر کے اندر بیان کی گئیں، اس کے تحت یہ بھی پتا چلا کہ جو صوبائی حکومت کے میڈیکل پروفیشنلز ہیں یا نرسز ہیں، ان کی خدمات بھی ڈاکٹر شکیل آفریدی نے حاصل کی۔ کچھ پیسے استعمال کر کے انہوں نے پوسٹرز بھی لگائے، انہوں نے ایک علاقہ جس کو نواں شہر کہا جاتا ہے، وہاں پہ پہلے پولیو کی کیمپین کے لیے بچوں کو قطرے پلائے، اور وہاں پہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کی دوسری ڈوز دینے کی بجائے وہ اس ایریا میں موو ہو گئے جہاں پہ اسامہ بن لادن کا کمپاؤنڈ ہے، اور انہوں نے کمپاؤنڈ تک ایکسس بھی حاصل کی، گو کہ امریکی میڈیا کے مطابق وہ اسامہ بن لادن کا DNA سیمپل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہے۔ ناظرین، پاکستان پولیو کے اندر دنیا میں لاسٹ فرنٹیئر آن پولیو تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ان 4 ممالک میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پولیو کی انسیڈنس اس وقت آلموسٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ باقی دنیا کے تمام ممالک میں پولیو جو ہے وہ کنٹین ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ایک فونی پروگرام کا چلنا امیونائزیشن کے اوپر، کہ جبکہ پاکستان کے اندر اسپیشلی خیبر پختونخوا اور فاٹا کے اندر امیونائزیشن کے اوپر اس طرح کے کنسرنز بھی پائے جاتے ہیں کہ یہ اسلام کے منافی ہے، یا یہ انفرٹیلٹی پھیلا رہا ہے، یا اس کی جو اس کی ویکسین ہے وہ حرام ہے۔ اس وقت میں ایسی خبر کا سامنے آنا کیا امیونائزیشن کیمپین کو مزید متاثر کرے گا؟ وہ لوگ جو پہلے ہی اپنے بچوں کو امیونائزیشن کیمپین کا حصہ نہیں بنانا چاہ رہے، وہ اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا سوال یہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی حکومت، چاہے وہ سینٹر میں ہو یا پروونسز میں ہو یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، اس کی مانیٹرنگ کیا ہے اس طرح کی امیونائزیشن کیمپینز کے مطابق؟ امیونائزیشن پروگرامز پاکستان میں انٹرنیشنل اسسٹنس سے 1978 سے چل رہے ہیں۔
ظاہر ہے پاکستانی حکومت اور پاکستان ایک سوورن ملک ہونے کے ناطے جب وہاں سے فورن اسسٹنس باہر سے آتی ہے اور پروگرامز چلتے ہیں تو ایک مانیٹرنگ کا یا کنٹرول کا میکنزم ان پلیس ہونا چاہیے. کیا وہ مانیٹرنگ اور کنٹرول کا میکنزم کام کر رہا ہے؟ پاکستانی حکومت کی اس کے اوپر کیا کارکردگی ہے؟ پاکستانی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کی اس کے اوپر کیا کارکردگی ہے؟ کیا ان کو اس کا علم تھا؟ پاکستانی اخباروں میں یہ خبریں آ چکی ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واقعی اس طرح کا پروگرام ہیپاٹائٹس بی کے حوالے سے اس علاقے میں چلا جہاں پہ اسامہ بن لادن کا کمپاؤنڈ تھا. اس پہ بات کرنے کے لیے کہ اس پوری خبر کا کیا امپیکٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر امیونائزیشن کیمپین پہ، اور جو پاکستان کی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے اس کا اس کے اندر اس کو اوورسی کرنے کے اندر کس طرح کا کردار ہے، اس کو امپروو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آج ہم اس سیگمنٹ میں اس کے اوپر بات کریں گے. ہم ابھی بات کریں گے جانباز آفریدی صاحب سے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں خیبر پختونخوا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو صوبائی حکومت کا مانیٹرنگ میکنزم ہے اس طرح کی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یا ان کو چلانے کے لیے وہ میکنزم کس حد تک کام کر رہا ہے.